السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انسانوں جناتوں کی ہدایت کا سامان لے کر آئے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر دادا عبد المطلب کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک میگھا ذبح کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی پیدائش کے 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے خود دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ سویبہ کے دودھ پلانے کے بعد یہ شہادت حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور شروعاتی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف شفاف ہوا اور وہاں کی زبان میں ان کی پرورش ہو۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس وقت مکہ میں بہت سارے لڑکوں کی ولادت ہوئی تھی۔ گاؤں سے بہت سی دودھ پلانے والیاں آئیں اور سبھی دودھ پلانے والیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں، ان سے ہمیں کچھ نہ تو رقم ملے گی اور نہ ہی انعام ملے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو دو جہاں کے سلطان ہیں، انہی کے صدقے میں انعام اور خیرات بڑھتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں، میرا خچر بہت دھیما تھا، میں بہت دیر سے پہنچی تو تمام بچوں کو دوسری دائیوں نے لے لیا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ عبد المطلب کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے بھی لینے سے انکار کر دیا کہ کوئی انعام نہیں ملے گا، پھر میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے میں یہ لے کر جاؤں۔ جب میں آمینہ کے گھر گئی اور اس بچے کو دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا اس کپڑے میں کوئی چاند لپٹا ہو۔ میں نے بچے کو لیا اور گاؤں کی طرف واپس چل پڑی۔ میرا خچر آتے سمے لنگڑا کر چل رہا تھا، اب وہی خچر گھوڑے کی طرح سبھی خچروں سے تیز دوڑ رہا تھا اور سب سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر میں رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس محمد کے نور سے میرا پورا گھر جگمگایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میری جو بکریاں بیمار تھیں جن کا دودھ سوکھ چکا تھا سب تندرست ہو گئیں، ان میں دودھ کا سیلاب آ گیا تھا۔ اللہ پاک نے ان عورتوں کو یہ سزا دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں لے رہی تھیں کہ پورے گاؤں میں سوکھا پڑ گیا تھا اور سبھی لوگوں کے جانور بھوکے رہنے لگے اور دودھ سوکھ چکا تھا اور نہ چارہ ملنے کی وجہ سے یہ جانور دبلے پتلے ہو گئے۔ لیکن دائی حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھیں پیٹ بھر کھایا کرتی اور ان کے تھن ہمیشہ دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کے سبھی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی ہیں وہاں ہم بھی اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے بھیجیں گے۔ اب سبھی لوگوں کی بکریاں ایک ساتھ چرا کرتی تھیں، لیکن دائی حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر چارہ کھاتی اور بہت سارا دودھ دیتی اور باقی کی بکریاں بھوکی رہتی، دودھ تک نہ دیتی۔ عورتیں دائی حلیمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ، جہاں تمہاری بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں ہماری بکریاں بھی چرنے جاتی ہیں، تمہاری بکریاں پیٹ بھر کھاتی ہیں اور دودھ دیتی ہیں، ہماری بکریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں؟ دائی حلیمہ کہتی ہیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے اپنے گھر کے سارے چراغ بجھا دیے، کیونکہ محمد میں اتنا
نور ہے کہ پورا گھر جگمگا جاتا ہے۔ یہ سب برکت محمد کے آنے کی وجہ سے ہے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بارش ہونے کی دعا کرتی ہیں۔ جیسے ہی ان کے منہ سے بارش کے الفاظ نکلتے ہیں ویسے ہی جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے۔ تب سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برکتی بچہ کہا جانے لگا۔ جب کسی کی بکری بیمار پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ اس بکری پر رکھوا دیتے تو وہ بکری تندرست ہو جاتی۔ جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ اس بچے پر رکھتے تو وہ بچہ تندرست ہو جاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برکاتی بچہ کہا جانے لگا۔ جب کائنات میں کفر اور شرک، وحشت و بربریت کا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ ختم المرسلین رحمت للعالمین ہر قرار قلب محج و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائیں اور آ کر کے بے سہارو غم کے مارو دکھیارو دل فگارو اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی سامے غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ کے نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنکرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش گدا 1000 سال سے 16 جن تھا وہ بجھ گیا۔ دریائے شہوک خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، بدھ سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ ہر شمس نور چھا گیا، تیری ہیبت تھی کہ بدھ تھر تھرا کے گر پڑے۔